السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والموفون بأحدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 177 کا آخری حصہ ابھی پڑھا گیا ہے۔ کل کے درس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ مال کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا یہ نیکی ہے، یہ عبادت ہے، یہ ثواب ہے، اس پر اجر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں نیکیوں کی تفصیلات کا ذکر فرمایا ہے۔ تو ایمانیات کے بعد، عقائد کے بعد سب سے پہلا حکم مال خرچ کرنے کا دیا ہے۔ کل کے درس میں وفی الرقاب اس کی تشریح باقی رہ گئی تھی، بلکہ چھوٹ گئی تھی۔ دیکھیے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ نیکی یہ ہے کہ جو مال کو اللہ کی رضا کے لیے قرابت داروں پر خرچ کرے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرے، اور مانگنے والوں کو دے، وفی الرقاب اور گردن آزاد کرنے میں دے، غلام آزاد کرنے میں دے۔ یعنی جو غلام ہیں یا قیدی ہیں، ان کی رہائی کے لیے بھی خرچ کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ گردن آزاد کرنا ہماری شریعت میں اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اب دیکھیے، لوگوں نے، مسلمانوں نے اس بات پر یا اس چیز پر اتنا عمل کیا کہ آج سماج میں غلامی کا کوئی تصور باقی نہیں۔ آج سماج میں جو قیدی اور غلام کا جو معاملہ تھا، لوڈی اور غلام کا جو معاملہ تھا، اس قدر لوگوں نے آزاد کیا، اس قدر لوگوں نے آزاد کیا کہ اب وہ اس کی مثال اب سمجھنا مشکل ہو گئی کہ غلام اور لوڈی کا فلسفہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ اپنے مال کو غلام آزاد کرنے پر بھی خرچ کرو، قیدی کو آزاد کرنے پر بھی خرچ کرو، یہ اصل نیکی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، یہ بھی اصل نیکی ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، آج کی تفسیر یہاں سے بیان کی جا رہی ہے۔ نیکی کیا ہے؟ کہا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہا جو لوگ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں جب وعدہ کرتے ہیں، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے۔ دیکھیے، مسلمان وعدے کا کتنا پابند ہوتا ہے، عہد و پیمان کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفات بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کو پورا کرنے والے، وعدہ کو پورا کما حقہ، عہد و پیمان کو پورا کرنے والوں کو مومن قرار دیا ہے، اور اپنے کلام میں ان صفات کو خاص طور سے ذکر فرمایا ہے جو اپنے وعدے کو پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، سورہ معارج کی آیت نمبر 32، کہا مومن وہ ہیں جو اپنی امانت کو ملحوظ رکھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایسے ہی اپنے عہد و پیمان کو بھی بروئے کار لاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خاص حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے اہل ایمان،
عہد و پیمان کو پورا کرو۔ تو مومن ہے وہ لوگ جو اپنے وعدے کی حفاظت کرتے، اپنے وعدے کو پورا کرتے۔ عہد و پیمان یہ پورا کرنا یہ آدمی کی شخصیت کو نکھارتا ہے، اور اگر آدمی اپنے وعدے کو پورا نہ کرے تو اس کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، بدنام ہوتا ہے آدمی، اور یہ نفاق کی علامت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا وعد اخلف۔ منافق کی 3 نشانیاں آپ نے بیان فرمائی، اس میں دوسرے نمبر پر آپ نے کہا جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی وعدہ کرے اور وعدہ بھول جائے، اس کو وعدہ فراموش کر جائے اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت نہ کرے۔ یہ اہل ایمان کی پہچان نہیں ہے۔ اہل ایمان کی شناخت اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے، نیکیوں کے تذکرے میں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، بیان فرمایا کہا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ وہ لوگ جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں جب وعدہ کرتے ہیں، یہ نیکی ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث، اور جو صبر کرنے والے ہیں، اور جو صبر کرنے والے ہیں فی البأساء تنگ دستی میں، غربت میں، فقیری میں، محتاجگی میں، والضراء اور تکلیف میں، بیماری میں، وحین البأس اور لڑائی کے وقت، جنگ کے وقت، جہاد کے میدان میں صبر کرتے، میدان سے پیٹھ دکھا کر واپس نہیں آتے بلکہ اس میں ثبات قدمی دکھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی امید لگائے بیٹھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہاں اپنی شجاعت اور بہادری کا جلوہ بکھیرتے، بھاگتے نہیں، صبر کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، اپنے پیر کو وہیں جما دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو یہاں پر نیکیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صبر کرنے والوں کو کہا نیکی ہے، یعنی صبر کرنا چاہیے، یعنی جو صبر کرے وہ حقیقت میں نیکی کو پا لیا ہے، اجر و ثواب کو پا لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں صبر کرنے والے کتنی فضیلت بیان کی ہے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کے لیے آخرت میں بلا انتہا اجر و ثواب ہے، درجہ ہے۔ اس دن قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو مقام اور درجہ اور فضیلت اور ثواب دے گا، تو جو دنیا میں خوشحال تھے، عافیت والے تھے، اس دن وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے چمڑیوں کو قینچی سے کاٹ دیا جاتا تاکہ ہم بھی صبر کرتے، تکلیف سہ کر کے یہاں آتے تو ہم کو بھی وہ درجہ، مقام و فضیلت ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت، بیماری میں مبتلا کرتا ہے۔ تو والصابرین فی البأساء والضراء، صبر، اور جو صبر کرنے والے ہیں تکلیف میں، تنگی میں، بیماری میں، والضراء پریشانی بیماری میں، دکھ درد میں، وحین البأس اور لڑائی کے وقت، جنگ کے وقت، میدان جہاد میں صبر کرتے ہیں، یعنی ڈٹے رہتے ہیں، دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرتے ہیں، پیٹھ پھیر کر واپس نہیں آتے، میدان جنگ سے واپس نہیں آتے بلکہ ڈٹے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ صبر کرنے والے، یہ نیکی ہے، یہ اصل نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، کہا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا، اللہ رب العالمین کی بات ماننا، اللہ کے احکام کی پیروی کرنا اور گناہ چھوڑ دینا، نافرمانی نہ کرنا۔ تو اب یہ نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ کرنے والے، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنے والے، رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، صبر کرنے والے، یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی یہاں نیکیوں کے تذکرے میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نتیجہ کیا بتلا رہا ہے، سرٹیفکیٹ کیا دے رہا ہے، مقام کیا دے رہا ہے، کہا اولئک واولئک هم المتقون، اولئک الذین صدقوا، کہا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یعنی ان لوگوں نے حقیقت کو قبول کر لیا ہے،
سچائی کو مان لیا ہے، اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی بندگی کیے، یہ سچے لوگ ہیں، شریعت کے معاملے میں اور شریعت کی تعلیمات کو سچ جاننے والے ہیں، شریعت کو قبول کرنے والے ہیں، اللہ کے حکموں پر فدا ہونے والے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تقوی والے ہیں، متقی لوگ ہیں، ڈرنے والے ہیں، اللہ کے حکموں پر چلنے والے ہیں، اللہ کے احکام پر فدا ہونے والے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اب متقیوں کا انجام، متقیوں کا مقام کتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا ہے، ان المتقین فی جنات ونہر، ان للمتقین مفازا، ان المتقین فی جنات النعیم۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جو تقوی والوں کی مقام اور ان کی منزلت اور ان کا مرتبہ اور ان کا نتیجہ اور ان کا قیامت میں کیا مقام ہوگا، سب اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں یہ نتیجہ بیان فرمایا۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ جہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی فہرست جو گنائی ہے، کیا ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو نافذ کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے دین پر قائم ہیں؟ کیا اپنے رشتہ دار اور قرابت دار اور یتیم مسکین کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا اپنے مال سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں؟ کیا اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں؟ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں؟ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو فالو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے، جو حکم دیا ہے، اس کو ہم سچائی کے ساتھ تسلیم کریں اور اس پر عمل کریں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں عزت عطا فرمائے گا، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا، دشمنوں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔